اس سے پہلے کہ میں پاکستانی صحافت کی گزشتہ چند دہائیوں سے زوال پذیر ہوتی اخلاقی روایات کا ذکر کروں، اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو میرا قلم سے رشتہ 50 سال پرانا ہے۔ میری شاعری کی پہلی کتاب قامت 1988 میں آئی، پھر 1990 سے لے کر 2007 تک میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 5 ڈرامہ سیریل اور لاتعداد انفرادی ڈرامے تحریر کیے، مگر کالم نگاری میں نے 1 جنوری 2002 سے شروع کی۔ میرے ساتھ ایک المیہ رہا ہے کہ سرکاری نوکری کی وجہ سے شاعر مجھے بیوروکریٹ سمجھتے تھے اور بیوروکریٹ مجھے شاعر۔ یہی عالم صحافتی دنیا کا بھی ہے۔ لکھاری یا قلم کے ایک ادنا سا مزدور ہونے کا مرتبہ تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سرکاری نوکری میں پلاٹس وغیرہ جیسی ترغیبات تو شروع دن سے ملتی تھیں۔ پہلی دفعہ مجھے اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کی حیثیت سے کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی چلتن ہاؤس اسکیم میں ایک پلاٹ کی پیشکش اس لیے کی گئی کیونکہ میں نے اس اسکیم کی زمین واگزار کروا کر دی تھی۔ میں نے وہ پیشکش یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ مجھے اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے۔ پیشکش کا وہ حکم نامہ میں نے سنبھال کر رکھا ہے تاکہ حوصلہ ملتا رہے۔ اس دن سے لے کر 18 جنوری 2016 اپنی ریٹائرمنٹ کے دن تک اللہ نے مجھے ہر قسم کے سرکاری پلاٹ کی لعنت سے محفوظ رکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سرکاری ملازمین کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایک درخواست جمع کروائی جس کی قرآن اندازی میں میرا نام تو نکل آیا، لیکن آج 7 سال سے اس اسکیم کا معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مسلسل گھوم رہا ہے۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس خصوصی پلاٹ سے بھی پاک دنیا سے لے جانا چاہتا ہے۔ کالم نگاری کے سفر کے دوران 2006 میں میری پوسٹنگ پنجاب کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے محکمے میں ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ کی حیثیت سے تھی۔ اس سال راولپنڈی اور لاہور میں 2 صحافتی کالونیاں سرکاری سرپرستی میں بنائی گئیں۔ قانون بن رہا تھا کہ محکمے کے سرکاری ملازمین کا بھی اس میں کوٹا رکھا جائے۔ میرے مہربان سیکرٹری نے میرا نام شامل کرنا چاہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میرے شہر کے تھے، انہوں نے کالم نگار کی حیثیت سے مجھے پلاٹ دینا چاہا۔ میرا جواب وہی تھا۔ ٹھیک 2 سال بعد میں اس محکمہ اطلاعات کا سیکرٹری لگا تو ساتھ ہی میں ان دونوں صحافتی کالونیوں کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی مقرر ہوا۔ اسی دور میں ایک اور کالونی ملتان میں بھی بنی جس کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے پروانوں پر میرے دستخط ہیں۔ آپ کو ان تمام کالونیوں میں اس دور کے تمام سیکرٹری اطلاعات حضرات کے نام سے پلاٹ ملیں گے، لیکن اس فقیر کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے اللہ نے مجھے باحیثیت کالم نگار ہر طرح کے بیرونی دوروں اور VIP طیاروں میں سفر کرنے سے محروم رکھا، حالانکہ ان دوروں میں صحافیوں کی فہرست مرتب کرنے والے افسران میرے ساتھی بیوروکریٹس تھے، بلکہ بعض تو میرے بیچ میٹ اور دوست بھی تھے۔ سرکاری طائفوں میں نہ جانے کی وجہ سے میرے کھاتے میں کبھی کوئی قیمتی گھڑی نہ آ سکی۔ میرا موضوع سخن چونکہ صحافتی اخلاقیات ہے، اس لیے اپنی حد تک وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ یہ وضاحت کسی زوم پارسائی میں نہیں کی بلکہ اللہ کی خاص توفیق کے شکرانے میں کر رہا ہوں۔ گزشتہ 1 سال سے عمران خان پر توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کر بیچنے کے الزام کا سلسلہ چلا تو پاکستان کے لاتعداد عظیم صحافی اور کالم نگار اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ یوں لگتا تھا پاکستان میں غربت، افلاس، بیماری، بھوک اور جہالت اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لے کر بیچ دی۔ وہ تو بھلا ہو ہائی کورٹ کے جج جسٹس عاصم حفیظ کا کہ انہوں نے 1947 سے لے کر اب تک کے توشہ خانہ کے تمام تحائف کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ابھی صرف 20 سال کا ریکارڈ سامنے آیا ہے تو ایسے پارساؤں کے لباس تار تار ہوئے ہیں کہ نام لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ گھڑیاں لینے والے ان عظیم صحافیوں میں وہی نمایاں تھے جو عمران خان پر چوری کے الزام لگاتے ہوئے لال پیلے ہوئے جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے بیرونی دورے چونکہ نواز شریف اور زرداری کے ہمراہ کیے تھے اور گھڑیاں بھی انہی طائفوں کو ملنا تھیں، تو پھر حق نمک کی ادائیگی میں تو ہمارا جواب نہیں۔ پاکستانی صحافت کے اخلاقی زوال کا صحیح اندازہ صرف ایک توشہ خانہ کے ریکارڈ کو منظر عام پر لانے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو مراعات عطا کرنے والے تمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے ریکارڈ کو منظر عام پر لانا ہوگا۔ جب سے ہم نے اسلام آباد دارالحکومت بنایا ہے اور اس کے پلاٹوں کو بیوروکریٹس، ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو صحافیوں نے بھی اس لوٹ مار میں اپنے اپنے تعلقات اور اپنی اپنی خدمات کے عوض حصہ وصول کیا ہے۔ رؤف کلاسرا نے جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے ایسے پلاٹ یافتہ صحافیوں کی فہرست شائع کر دی اور کمال دیانتداری یہ تھی کہ اس میں سے اپنا نام حذف نہیں کیا۔ مطیع اللہ جان نے ایک ٹیلی ویژن چینل سے اپنا گریبان کے نام سے پروگرام شروع کیا جس میں نہ صرف پلاٹ یافتہ بلکہ سرکاری رشوت پر حج کرنے والے صحافیوں پر بھی پروگرام کیے۔ ایک پروگرام میں انصار عباسی نے صحافتی کالونی میں ملنے والے پلاٹ کو واپس کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر یہ سب کچھ روک دیا گیا اور ان کی زبانیں خاموش ہوئیں یا دوستانہ مروت سے کر دی گئیں۔ وہ لکھاری اور تجزیہ کار جو سیاستدانوں، ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے 1947 سے لے کر اب تک کے اعمال ناموں کا
کا بار بار ڈھول پیٹتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی ان آوازوں کو نہ صرف خاموش کیا بلکہ دوبارہ تذکرہ تک نہ کیا۔ عین ممکن ہے مطیع اللہ جان اور انصار عباسی کا پروگرام ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہو اور رؤف کلاسرا کا کالم آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہ مل سکے۔ پاکستانی صحافت کی اخلاقیات کا زوال 90 کی دہائی سے شروع ہوا، جب مراعات عطا کرنے کے بادشاہ اور معمار اول نواز شریف کو اقتدار ملا۔ جس فریادی نے جو خواہش کی مغل اعظم نے پوری کر دی۔ پیپلز پارٹی کو جب سیاست میں اس دوڑ کا سامنا کرنا پڑا تو زرداری صاحب نے بھی اپنی صلاحیتوں کا خوب استعمال کیا۔ ایسے میں ان دونوں پارٹیوں کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھانے اور اتارنے کے ذمہ دار ادارے بھی میدان میں آ گئے۔ وزارت اطلاعات اور ان اداروں میں سیکرٹ فنڈ کا آغاز کیا گیا جو کبھی صرف ڈیپٹی کمشنر یا زیادہ سے زیادہ ہوم سیکرٹری تک محدود تھا، اور پھر اس فنڈ کا بلا دریغ استعمال کیا گیا۔ توشہ خانہ کا آدھا ریکارڈ تو آ گیا ہے، باقی آدھا بھی آ جائے گا، لیکن اگر اس ملک میں قلم کی حرمت و عصمت کو آلودگی سے پاک ہونا ہے تو پھر بہت کچھ سامنے لانا ہوگا۔ پورے ملک میں سرکاری طور پر الاٹ کیے گئے پلاٹوں کی لسٹیں، بیرون ملک سرکاری دوروں پر جانے والے صحافیوں پر اٹھنے والے اخراجات کی فہرستیں، خصوصی طور پر سمریوں کے ذریعے بیرون ملک اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا سرکاری خرچ پر علاج کروانے والوں کے نام اور اخراجات، وہ سرکاری عہدے جو خدمات کے عوض عطا کیے گئے، خواہ کسی کارپوریشن میں ہوں، سفارت خانے میں یا سیاسی مشیر و وزیر کے مرتبے پر فائز کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بیٹوں یا بیٹیوں کو خصوصی کوٹے پر میڈیکل یا انجینئرنگ کالجوں میں داخل کروانا، انہیں قوانین میں ترامیم کروا کر پولیس اور انتظامیہ میں اہم عہدوں پر بھرتی کروانا بھی شامل ہونا چاہیے۔ غرض یہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے، کسی احتساب کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ جب کوئی لکھاری اپنے قلم سے اخلاقی معیار کی بات لکھے یا ٹیلی ویژن پروگرام پر بولے تو لوگ اس کے کردار کی بنیاد پر اس کی گفتگو اور تحریر کو پرکھ سکیں۔ آج میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، یہ نہیں کہتا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، تو وہ کہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے کرو تاکہ تم اپنا قرض اتار سکو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا، 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔